حضرات، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اپنے آقا غوث الاغواث شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن زمین حضرت سرکار سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد کی 56واں اس عظیم الشان فیضان اولیاء کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرکت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے اور اس عظیم الشان کے انعقاد کرنے والے کو بھی، سننے والے سنانے والے سب کو اللہ اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ محترم، وقت بہت تھوڑا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 بجے میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ بس اتنے ہی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اور حضور ذہن کے ساتھ باذوق ہو کر سماعت کریں۔ خوش نصیب ہیں بانی جلسہ گرامی قد عزت مآب علی جناب محمد عظیم الدین عرف معین قریشی صاحب، جنہیں سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد بڑے پیر روشن زمین کے ذکر کی محفل انعقاد کرنے کا اللہ نے انہیں شرف عطا کیا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کون؟ تو محترم، مختصر سے وقت ہے، اس لیے کہ میرے بعد حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب ان کی تقریر ہوگی۔ حضرت قاری ظفر عقیل صاحب کو آپ نے سن لیا۔ حضرت مولانا محفوظ صاحب کی جامع نقامت ہو رہی ہے اور سرپرست جلسہ حضرت علامہ مفتی عبدالغفار صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی موجود ہیں۔ حضرت مولانا علامہ غلام حسین صاحب مصباحی مدد اللہ العلی والنورانی اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے ہیں۔ بس یہ فقیر رضوی القادری سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد کے شان کو کیا پڑھے، اللہ نے انہیں اتنا باکمال بنایا ہے، اتنا باکمال بنایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر امتی عبادت کرے تو نبی سے بڑھ جائے۔ معاذ اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ نبی سے بڑھنے کی تو بات بڑی بات ہے، تم غوث اعظم تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ عبادت کرنے سے ولایت نہیں ملتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ولیوں نے عبادت کیا، کوئی یہ بھی جان لے کہ ہم عبادت نہ کریں تو ولیوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، یہ سچ ہے۔ عبادت ولایت فضل مولا سے نصیب ہوتی۔ کوئی عبادت کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی بن جائے، یہ ضرور ہے کہ ہر ولیوں نے عبادت کی ہے۔ سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد بڑے پیر روشن زمین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولیہ ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک فرزند عطا کیا ہے، وہو ولیہ، وہ ولی ہے، وہ محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اس کی شان قطب اور ابدالوں میں وہ ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں میں ہے، جیسے میرے آقا امام الانبیاء ہیں، ایسے ہی بڑے پیر روشن ضمیر غوث الاغواث امام الاولیاء ہیں۔ اس عظیم الشان جلسے کا نام یہ تاجدار اولیاء، ماشاءاللہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء بھی ہیں، تاجدار اولیاء بھی ہیں۔ یاد رکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں،
اور یہ آپ کے والد ماجد کو پتہ چل گیا کہ جو میرا لال میرے گھر تشریف لانے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اے اسلام کے دلارو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان 470 ہجری کو اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آج بہت سے لوگوں کا حال حجر یہ ہے کہ عمر کے آخر حصے کو پہنچ گئے لیکن روزہ رمضان کا فرض نہیں رکھ پاتے۔ لیکن غوث الاغواث شہنشاہ بغداد کا عمل دیکھیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھنی شروع کر دی۔ کیا روزہ کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے مجامعت کے ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک کا مقام دیکھیے، پیدا ہوتے ہی آپ روزہ کے اوقات جو اوقات روزہ ہیں ان وقتوں میں آپ دودھ نہ پیتے تھے، اور یہ گیلان میں مشہور ہو گیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے جو روزے کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے۔ یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب آپ کی عمر شریفہ 4 سال کی ہوئی، آپ کو استاذ کی خدمت میں مکتب میں پیش کیا گیا۔ معمول کے مطابق رسم بسم اللہ خوانی کرانی تھی۔ استاد گرامی نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا۔ بعد کے جو سبق تھے اس کو آپ نے نہ پڑھا بلکہ آگے کے سبق پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قرآن مقدس کے 17 سپارے مکمل کر لیا غوث الاغواث شہنشاہ بغداد نے۔ تب آپ کے استاذ کہتے ہیں شہزادے بات کیا ہے، آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ابھی ہو رہی ہے، آپ کے تعلیم کا آغاز ابھی ہو رہا ہے، لیکن آپ بسم اللہ شریف کے بعد یہ قرآن کے 17 سپارے آپ نے پڑھ لیا، آخر یہ سب کہاں پڑھا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار اولیاء، تاجدار اولیاء کانفرنس زندہ باد۔ ماشاءاللہ 12 بجے میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ حضرت مولانا شفیق اللہ صاحب چترویدی تشریف لے آئے ہیں، اس لیے بلا لیا جاتا ہے تاکہ عوام گھبرائیں نہیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ اور جناب عظیم الدین صاحب کی یہ محبت بھری کاوش ہے، آج تو حضور کے نام پہ خرچ کرنے والے کا حال یہ ہے کہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اور یہ تو حضور کے محبوب سرکار غوث الاغواث کی محبت میں خرچ کیا ہے انہوں نے، یہ بڑے کمال کی بات، اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اے اسلام کے دلارو دیکھیے، سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد پیران پیروشن ضمیر حضرت شیخ سرکار سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کے موقع پر آپ نے قرآن شریف کا 17 سپارہ سنا دیا ہے۔ استاد گرامی پریشان ہو کے پوچھ رہے ہیں شہزادے بات کیا ہے؟ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی تعلیم کا آغاز ابھی ہونا ہے، لے ہو رہا تھا، اور یہ آپ نے اتنا سنا دیا ہے، یہ آپ نے کب اور کیسے پڑھا؟ تو آپ کہتے ہیں اے میرا استاد گرامی، میری والدہ ماجدہ 17 سپارے کی حافظہ ہیں، معمول کے مطابق روزانہ ان سپاروں کو وہ پڑھ لیا کرتی تھی، میں اپنے ماں کے شکم ہی میں رہ کر اسے یاد کر لیا، ماں کے شکم ہی میں رہ کے سن کے اسے یاد کر لیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن شریف سے محبت کرنے کا حال، قرآن سے اتنا پیار کرتے، قرآن سے اتنی محبت کرتے کہ ماں کے شکم ہی میں آپ نے 17 سپارے یاد کر لیے، اور یہ بھی سنیے باقی جو پارے بچ گئے وہ آپ نے بچپن ہی میں یاد کر لیا، حافظ قرآن مکمل ہو گئے۔ غوث الاغواث شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریفہ جب 18 سال کی ہوئی، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر ام الجبار سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں امی جان، حصول علم کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں، کیونکہ علم کا مرکز اس وقت بغداد تھا، حصول علم کے لیے بغداد
بغداد جانا چاہتا ہوں، یہ اپنی امی جان سے عرض کر رہے ہیں، اے اسلام کے دلارا، آج ماں سے محبت نہ کرنے والے بیٹا، ماں سے پیار نہ کرنے والے بیٹا، ماں کا مقام سمجھئے، وقت نہیں ہے ورنہ کچھ حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا، قرآن و حدیث میں اور جو بزرگوں کے اقوال و اعمال سے جو ماں باپ کے مقام اور حال سمجھ میں آ رہے ہیں انہیں پڑھتا۔ سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد کی اماں کی عمر شریفہ جب 60 سال کی تھی، اس وقت عورت بچہ نہیں جن سکتی ہے، لیکن یہ کرامت غوث اعظم کی والدہ کی کرامت دیکھیے، غوث اعظم کا مقام دیکھیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریفہ اس وقت 60 سال کی تھی، حضرت غوث اعظم اپنے والدہ ماجدہ کے شکم میں تشریف لے آئے، اللہ اکبر، اور جب 18 سال کی عمر شریف آپ کی ہوئی، آپ اندازہ لگائیے 60 اور 18 کو جوڑ لیجئے، اس وقت آپ کی والدہ کی کیا عمر ہو گئی ہوگی، اس وقت ان کے خدمت کی کتنی ضرورت رہی ہوگی، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان حصول علم کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی امی جان کہتی ہیں، بیٹا ضعیفی کی تکلیف سہ سکتی ہوں لیکن تجھے بے علم نہیں رکھ سکتی ہوں، میرے لال حصول علم کے لیے تم بغداد چلے جاؤ۔ سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بغداد حصول علم کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جس قافلے میں آپ شامل ہیں رہزنوں نے اس قافلے کی تلاشی کرنی شروع کر دی، سارے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا شہزادے کچھ ہے؟ کہا 40 دینار ہے۔ لوگوں نے مذاق استہزاء سمجھا، چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد سردار رہزن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کی تلاشی لے لی، کہاں لے لیا، لیکن ایک شہزادہ ہے جس سے جب بھی پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا 40 دینار ہے، تلاشی نہیں لی گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اسے میں مل کے آتا ہوں۔ سردار رہزن پہنچا ہے، شہزادے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے، پیش کیجیے۔ آپ نے پیش کر دیا۔ سردار رہزن کہتا ہے، شہزادے آپ نے اسے چھپا کیوں نہیں لیا؟ آپ اگر چھپا لیتے تو یہ اتنے محفوظ مقام پہ یہ دینار چھپے ہوئے سلے ہوئے تھے کہ یہ محفوظ بچ جاتے، آپ نے اسے چھپایا کیوں نہیں؟ تو غوث الاقواس شہنشاہ بغداد کا جواب سنیے، او سردار رہزن، اسے چھپانے کے لیے ماں کے حکم کی عدولی کرنی پڑتی، ماں کا حکم توڑنا پڑتا۔ جب میں گھر سے چلا تو میری امی جان مجھ سے کہہ گئی، کہہ دی بیٹا جا تو رہے ہو لیکن جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ آپ کی والدہ بھی ولیہ تھیں، ہونے والے واقعے پر ان کی نظر تھی۔ حضرت غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں ماں کے حکم کی عدولی کیسے کرتا، اس دینار کو چھپانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا۔ آخر غوث الاقواس جھوٹ بول کر 40 دینار کو کیسے بچاتے ہیں، جن کے نانا کربلا کے میدان میں ایک جھوٹ بول کر 72 کو نہیں بچایا۔ اگر آپ چاہتے تو کہہ دیتے یزیدیوں میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی ہے، ایک جھوٹ سے 72 کی جان بچ رہی تھی، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک جھوٹ کو بول کر 72 کو نہیں بچایا، بلکہ 72 کو دیکھے خدا کو بچایا، 72 کو دیکھے دین خدا کو بچایا، شریعت مصطفیٰ کو بچایا۔ حضرت بیکل بلرام پوری نے تبھی تو کہا ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ اے اسلام کے دلارو، غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ سردار رہزن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار رکھ دیا۔ آپ کی ان پیاری پیاری باتوں کو سن کے سردار رہزن گھبرا اٹھا، کہا شہزادے آپ کے غلامی کا پٹا میں اپنے گلے میں ڈال رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ سچی توبہ کر رہا ہوں، میں اپنے رب کا کیسا ناکارہ بندہ ہوں، وعدے پہ وعدے کیے جا رہا ہوں لیکن خطا پہ خطا بھی کرتے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے ماں کے کیسے فرما بردار ہیں، ماں کے حکم کی عدولی آپ نے نہیں کی، میں اپنے رب کا کیسا ناکارہ بندہ۔ فوراً سچی توبہ کیا اور سارے رہزنوں سے کہا، او رہزنوں اب میرا رابطہ تجھ سے ٹوٹ گیا ہے، اب میرا تعلق تجھ سے کچھ نہیں ہے۔ کہا سارے رہزنوں نے، میرے سردار کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اب میں شہزادے کا غلام بن گیا، ان کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اب میں رہزن نہیں، چور نہیں ہوں۔ سارے کے سارے چوروں نے آپ سے یہی کہا، اے بڑے پیر روشن ضمیر کی محبت میں غلامی کا پٹا گلے میں باندھنے والے میرے سردار، سنا جیسے چوری کرنے میں آپ میرے سردار تھے، ان کے غلام بننے میں بھی میرے سردار ہو۔
ان سب کے سب نے سچی توبہ کی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نظر پڑی کہ وہ سب اللہ کے ولی ہو گئے۔ اے اسلام کے دلارا، کلمہ شہادت کے پڑھنے والا حصول علم کے لیے سفر کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے شہر دربھنگا میں جہاں حمیدیہ موجود، قلعہ گھاٹ حمیدیہ موجود ہے، خانقاہ سمرقندیہ کا وہ عظیم ادارہ موجود ہے، جامعہ واجدیہ موجود ہے، نہ جانے کہاں کہاں اور شہر کے کسی حصے پر علم دین سے لوگوں کو مدین کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام کے دلاروں عالم بنیے۔ سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد کا ذوق علم دیکھیے، آپ حصول علم کے لیے گیلان سے بغداد کا سفر آپ نے کیا، عالم بنیے، کیونکہ ان کے نانا جان کا فرمان ہے عالم بنو، یا عالم سے علم حاصل کرنے والا بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اسلام کے دلارا اہل علم بنیے، ذوق علم رکھے رہیے دل میں، اللہ توفیق دے۔ اے اسلام کے دلارا، آج نہ جانے اتنی سہولتوں کے بعد ہم کتنا ذوق علم ہمارے اندر ہے، ہم سفر علم حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں بتائیے، کتنا زیادہ خرچہ کر کے جناب عظیم الدین معین قریشی صاحب نے محفل غوثیہ کا انعقاد کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نہ جانے یہاں سے بھی کتنے تعلیمات دین علوم نبویہ سے لوگ مدین کیے جائیں گے۔ اللہ اس کے پیارے رسول کے پیارے پیارے فرمان کو پڑھا جائے گا، اب تک پڑھا گیا ہے۔ اے اسلام کے دلاروں، باوجود اس کے ذوق علم کا عالم آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں، میں حضرت ابو درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک آنے والے آئے، آ کر کہے ابو درداء، میں اللہ کے پیارے نبی کے پیارے شہر سے صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، وہ کام یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ حضور سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، میں اسی حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لینے آئے ہو، بتائیے ایک حدیث کے لیے مدینہ سے کتنا لمبا سفر دمشق کا کیا ہے۔ آج ہمارے ذوق کو کیا ہو گیا، اتنی سہولتوں کے بعد بھی ہم مدرسوں کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم علماء کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام کے دلارا ذوق علم پیدا کیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے دلارا حصول علم کے لیے سفر کیجئے۔ اگر واقعی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سچی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو سب سے بڑی خراج عقیدت یہ ہے کہ اپنے اندر سے انپڑھیت گنواریت کو نکالیے، اپنے آپ کو عالم دین بنائیے۔ اللہ توفیق دے، کہی آمین ثم آمین، جی لگا کے درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام کے دلارا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کرامتوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ 12 بجنے میں اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس لیے آئیے ایک دو بات اور تیزی کے ساتھ عرض کر دوں۔ سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والا، بزرگوں سے عقیدت رکھیے۔ آج اگر کوئی بزرگوں سے دور کر رہے ہیں تو ان سے دور رہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اولیاء اللہ سچوں کی جماعت میں شامل ہیں، اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں ایک خاتون آئی، آ کر کہتی ہے بڑے پیر روشن ضمیر، میرا بیٹا آپ سے بڑا مانوس رہتا ہے، آپ کا بڑا ذکر کرتا ہے، آپ کے لیے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے میں اپنا حق اسے معاف کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ غوث الاقواس شہنشاہ بغداد نے اس بچے کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا، لیکن کام کیا دیا ہے، دن میں عبادت میں مصروف ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور مجاہدات میں مصروف کر دیا، رات میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں۔ آپ خود ہی
اندازہ لگائیے کہ بالکل سادہ کھانا ہو اور عبادت اور ریاضت میں راتوں دن لگے رہیں تو ان کا حشر اور عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، ذرا میں اپنے بچے کو دیکھ تو لوں، اپنے بچے کے حال کو ذرا سمجھ تو لوں، میرا بیٹا خانقاہ غوثیہ میں رہ کر کے خوب کھا کے پل سنور گیا ہوگا، موٹا گیا ہوگا۔ جیسے ہی پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سوکھی جو کی روٹی لیے بغیر سالن کے جو کی روٹی لیے بیٹھا ہے۔ بارگاہ غوثیت میں آئی، کیا دیکھتی ہے؟ بڑے پیر کی بارگاہ میں مسلم مرغ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے۔ اے اسلام کے دلارا، عورت سے رہا نہ گیا، غوث اعظم سے کہتی ہے بڑے پیر روشن ضمیر بڑے امید کے ساتھ لے کر بیٹے کو آئی تھی، لیکن دیکھیے سوکھی بغیر سالن کے میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے، جبکہ آپ کے سامنے مسلم مرغ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے۔ غوث الاغواث شہنشاہ بغداد کا پیارا جواب سنیے۔ اے اسلام کے دلارا، آپ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے اس مرغی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اور قم باذن اللہ کہا، اے اسلام کے دلارا، مرغی زندہ ہو گئی اور زندہ ہونے کے بعد کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھی۔ اور وظائف کے بعد وقت نہیں ہے تفصیل سے عرض کروں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے اسلام کے دلارا، سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر کا معاملہ دیکھیے، ان کے مقام کو دیکھیے۔ آپ نے اس آپ کے فرمان کے مطابق جب مرغی زندہ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آج تیرا بیٹا مسلم، آج تیرا بیٹا مرغی کھائے یا جس دن اس لائق ہو جائے اس دن کھائے۔ ضعیفہ تڑپ اٹھی، کہا حضور اسے کامل بنا دیجئے، اکمل بنا دیجئے، مکمل فیض عطا کر دیجئے۔ اے اسلام کے دلارا، سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد سے عقیدت و محبت رکھنے والا آج بھی جناب عظیم الدین معین قریشی صاحب نے جو یہ محفل غوثیہ کا انعقاد کیا ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج بھی اہل ایمان بزرگوں سے قریب رہ رہے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بزرگوں سے کل بھی دور تھے، آج بھی دور ہیں۔ اس لیے جو آپ کو بزرگوں سے دور کرائیں، آپ خود ان سے دور رہ جائیے، دور ہو کے رہیے، اللہ توفیق دے۔ کہیے آج یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن سنیے غوث پاک کا عقیدہ دیکھیے، غوث پاک کا مقام دیکھیے، بلکہ غوث پاک نے جو دیکھا ہے میں اس حال کو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بزرگ ہیں بغداد کے جن 4 بزرگوں میں سے جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، وہ ایک وہ بھی ہیں۔ اللہ اللہ بڑے تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز کی محفل ہو رہی ہے، اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار انہیں آنکھ لگی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر سے بہت تیزی کے ساتھ اتر کے معدب بادب وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ان کے پاس۔ اللہ اکبر جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اے غوث اعظم ابھی میں نے سرکار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اللہ اکبر مجھے دیدار خواب ہی میں نصیب ہوا ہے۔ حضرت غوث الاغواث کا جواب سنیے، آپ کہتے ہیں اسی لیے تو میں یہاں آ کر بادب کھڑا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف آپ کو خواب میں حاصل ہوا ہے اور مجھے حالت بیداری میں حاصل ہوا ہے۔ یہ غوث الاغواث کا مقام ہے، یہ سرکار غوث الاغواث شہنشاہ بغداد کا مقام کہ جنہوں نے اللہ اکبر حالت بیداری میں اللہ کے پیارے رسول کی زیارت کی ہے۔ اور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے زیارت کرنے کے بعد اس زیارت کا ذکر کر کے یہ اعلان کر دیا کہ حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر زندہ ہیں۔ اے اسلام کے دلاروں سنیے، فاضل بریلوی جب گئے تھے آقا کے روضے پہ اور جب آپ کو زیارت نصیب ہوئی حالت بیداری میں تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں۔ اس کا نبی کوئی اور ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، میرے نبی تو وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ اپنے مزار پر انوار کے اندر زندہ ہیں۔
ہیں۔ اے اسلام کے دلارا، سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے ارشادات اس سلسلے میں ہیں جو پڑھے جا سکتے تھے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اے اسلام کے دلارا، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ میرج ہال، کیا مولانا غلام حسین صاحب ہال کی حال کیا ہوتا ہے؟ حال چلیے ٹھیک ہے، حال و بحال جو ہو، اللہ تعالیٰ ہر آفت و بلیا سے اس میرج حال کو اللہ سٹی میرج حال کو اللہ ہر آفت و بلیا سے بچائے، کہیں آمین ثم آمین۔ چلیے یہ سٹی میرج حال ہے، اور میرے خیال سے میرج کا مطلب شادی ودی ہوتا ہے کیا؟ یہ اس لیے کہ آپ کو انگریزی داں ہے۔ خیر چلیے یہ دیکھیے یہاں شادی وغیرہ ہوگی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں سرکار غوث الاقواس کے شادی کا بھی ذکر کر دیتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں ایک دو بات عرض کر دے رہا ہوں۔ اے اسلام کے دلارا، آج لوگ ڈرتے ہیں، ہم دو ہمارے دو، اس ڈر کے اور خوف کے مارے، ہم دو ہمارے دو، اس خوف کے مارے بس ایک ہی شادی کرتے ہیں اور دو ہی بچے پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اے اسلام کے دلاروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں جو تعلیمات قرآنیہ احادیث نبویہ ہے، پڑھنے کے لیے تقریباً مجھ جیسے فقیر حقیر کو گھنٹوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ روزی دینے والا اللہ ہے، خدا خود اعلان فرما رہا ہے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں سے عقد نکاح کی سے نوازا، 4 عورتوں کو عقد نکاح سے نوازا۔ پتہ یہ چلا سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد کی 4 شادیاں ہوئی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے دلارا، آپ یہ مت سوچو کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، سب کا روزی دینے والا اللہ ہے۔ آپ کی سوچ باطل ہے۔ وقت نہیں کہ اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 49 بچے تھے۔ کتنے اولاد تھے؟ 49۔ سن رہے کہ سو رہے ہیں؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا میں سمجھ رہا ہوں، سارے سونے والے ہیں، لیکن اتنے چتر چالاک ہیں کہ سونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ میرے علم کے مطابق سویا ہوا آدمی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بہرکیف آپ سو نہیں رہے ہیں، لیکن باذوق ہو کے سن نہیں رہے ہیں۔ خیر ماشاءاللہ، ایک محترم بہت پیسہ لے کے آ رہے تھے، رستم صاحب وہی ہیں جناب حاجی معین صاحب کے بڑے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے وقت نہیں ہے رضوی کے پاس، بس آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اور وقت میں بھی بڑی برکت ہوئی ہے۔ اتنی لمبی تقریر میں نے کر دیا اور 11:57 ہی ہوا ہے، وقت میں بھی بڑی برکتیں ہوئی ہیں۔ چلیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اے اسلام کے دلاروں سنیے کلمہ شہادت کے پڑھنے والا، مت ڈرنا، مت گھبرانا کہ روزی کہاں سے ہم لائیں گے، 2 سے زیادہ بچہ ہو جائے گا تو ہم کیسے پالیں گے، کیسے پوسیں گے۔ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ان کے 8 ہیں، ماشاءاللہ آپ کو 8 ہیں، خوب اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اس میں اللہ اضافہ عطا فرمائے۔ سب لوگ خوب اولاد کے لیے دعا کیجئے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، حضرت عبد المطلب نے دعا کی ہے، میں ان دعاؤں کا ذکر کرتا۔ لیکن چلیے سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد کے پاس روایتوں میں آیا ہے کہ تاریخی کتابوں میں نقل ہے کہ 49 اولاد غوث اعظم، 20 بیٹے اور باقی بیٹیاں، 20 لڑکے اور باقی بچیاں، باقی لڑکیاں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیے آج 2 ہی 3 میں لوگ کہنے لگتے ہیں کہاں سے کھلائیں گے، 49 اولاد غوث اعظم کے۔ اور سنیے 49 اولادوں کی پرورش تو غوث اعظم نے کی ہی۔ غوث اعظم وہ غوث اعظم ہیں، نہ جانے ان کے نام پر آج کتنے لاکھوں پل رہے ہیں، کتنے لاکھوں کھل رہے کھا رہے ہیں۔ آج اتنی بہترین قسم کا گوشت جناب حاجی معین قریشی صاحب نے انتظام کیا کھانے کے لیے، فقیر بھی شامل تھا، اس لیے بتائیے یہ غوث اعظم کا لنگر غوثیہ، بتائیے۔ اس لیے اسلام کے دلارا اور کثرت اولاد سے مت گھبرائیے گا، روزی اللہ دیتا ہے، اللہ روزی
دینے والا ہے. یہی چند پیغامات رضی القادری نے عام کیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل حسنہ کی توفیق دے, ہر برے کاموں سے, بری خواہشوں سے, بری بیماریوں سے اور بری موت سے بچائے, اور اللہ تعالی ہر آفت و بلیات سے پورے مسلمانان دربھنگا اور بالخصوص بانی محفل اور ساتھ ساتھ اس سٹی میرج ہال کو اللہ ہر آفت و بلیات سے بچائے. کہیے آمین ثم آمین. اسلام زندہ باد, قانون اسلام پائندہ باد. وقت کی قلت کے پیش نظر فقیر رضی القادری یہیں پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہے. السلام علیکم رحمت اللہ.